بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح ان کی نگہداشت کیا کریں۔ کہ جیسے میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے سامنے یہ چیز آئی کہ یہ جو سر کی شیپ ہوتی ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جو سر کی شیپ، تو ہمیں یہ ڈاکٹرز کو دکھا دینا چاہیے اور بچے کی بار بار ڈاکٹر سے کو دکھانا چاہیے تاکہ بچے کی شیپ پہ اس کا کوئی اثر نہ پڑے، اس کا کوئی نقصان۔ یعنی کہ ایک نارمل ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ شیپ بنانا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچے کی سر کی جو ہڈیاں ہیں وہ جلدی بند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جلدی بند ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ کی صحیح گروتھ نہیں ہوتی، نشو و نما نہیں ہوتی، تو اس کے نقصانات یہ سامنے آتے ہیں کہ بچے کا ایک تو آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پریشر پڑتا ہے دماغ پہ تو سر میں درد رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے، کیونکہ اس کے زیادہ تر گیا بخار بار بار ہوتا تھا، تو ہر ڈاکٹر جو تھے نا پیٹس کے، وہ کہتے تھے کہ آپ اس کا سر، وہ پیمائش کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ اس کو آپ دکھائیں۔ تو پھر آخری دفعہ بھی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نیورو سرجن کو دکھائیں۔ اب نیورو سرجن جو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بڑوں کے اور ایک پیٹس کے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ تجربہ مشاہدہ ہے کہ آپ پیٹس کے نیورو سرجن سے رجوع کریں، ان کو دکھائیں، وہ صحیح آپ کو گائیڈ کریں گے، بتا دیں گے کیا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم نے تلاش شروع کی پیٹس کے نیورو سرجن۔ میں بھاولپور سے میں رہتا ہوں، بھاولپور میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بچوں کے نیورو سرجن کو تلاش جب شروع کیا تو ہمیں کراچی میں بھی کوئی نہیں ملے، تو پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ لاہور میں ڈاکٹر ملک ندیم صاحب ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی، میرا بچہ تقریباً سال کا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو آپریشن ہے ہم تقریباً جو ہے نا 2.5 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اب جیسے میرا بچہ سال کا ہو گیا، میں نے کروایا، تو انہوں نے کہا مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہڈیاں پھر سخت ہو جاتی ہیں، اس میں پھر ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم نے انہیں دکھایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پوچھا کہ بھئی اگر ہم نہیں کرواتے تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ تو انہوں نے ہمیں پہلے یہ بتایا کہ بھئی اس بیماری کا نام ہے ڈولیوکوفیلیس، بیماری کا نام ہے، یعنی سر لمبوترا ہو جاتا ہے اس میں نا۔ انہوں نے کہا اسی وجوہات تو آج تک پتہ نہیں لگیں کہ کسی چیز کی کمی سے ہوتا ہے یا کس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تو شیپ لمبائی میں چلی جاتی ہے، دوسرا یہاں سے پھر دماغ پہ پریشر پڑتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے سامنے ایک کیس آیا تھا، ایک میجر صاحب تھے گجرانوالہ کے، تو ان کے بچے کی 7-8 سال کی عمر میں اچانک نظر کمزور ہو گئی، تو کہنے لگے جب میرے پاس وہ آئے تو میں نے کہا اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی لے کے چلیں۔ پھر میں نے اور بھی ایک دو اور بھی لاہور میں پیٹس کے نیورو سرجن تھے، تو میں نے ان کو دکھایا، تو ان کی بھی رائے یہی تھی کہ بھئی یہ اس کا آپریشن سرجری ہوگی اس کے۔ تو پھر میں نے ان سے سرجری کروائی، تو انہوں نے جو ہے یہاں سے پھر ہڈی کو، کیونکہ میرے بچے کا یہاں سے بند تھا، 3 جگہ سے کھلا، 3 ہڈیاں کھلی ہونی چاہیے تو ایک بند تھی، تو انہوں نے وہ ہڈی جو ہے نا ریموو کر دی، تقریباً 8 mm چوڑی اور تقریباً جو ہے نا 3 انچ کے قریب جو ہے لمبائی میں، اس کو ریموو کر دیا۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے بچوں کی کیئر کیا کریں، اور ہم یہ ڈاکٹر سے کبھی ہمیں کوئی ایسی چینج لگے اور تو ہم بچوں، آپ سر کی گولائی بنا رہے ہیں یا سر کو صحیح کر رہے ہیں اور سر صحیح نہیں ہو رہا، تو ایک دفعہ ہم دکھا دیں اور 2-3 اچھے سرجنوں کو دکھائیں، صحیح ہے؟ تو اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پھر زندگی بھر کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے یہ کہ بھئی ہمارے یہاں اس کو معمول کے طور پہ نہیں لیا جاتا اور ہم اس کو ایک سیریس مسئلہ نہیں لیتے، تو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے، اور ہمیں یہ لوگوں کو، تو اب یہ دیکھیں میں تصویروں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ سر اس طرح لمبا ہوتا ہے جو آپ کو یہ تصویروں میں نظر آ رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو سے مشورہ کر کے چلا کریں اور ان کو یہ دکھاتے رہا کریں، تو اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اللہ انہیں صحیح گائیڈ، ان کی رہنمائی بھی صحیح ہو جائے اور اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔